بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی سیکنڈ ایئر کلاس آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 5 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جس میں ہم سبق پڑھ رہے تھے مناقب عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی، علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ تو آج ہم پیراگراف پڑھیں گے یہاں سے کہ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، یا ویسے فطرتی طور پر انسان کو اس سے دوسرے اشخاص سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان کے خاندان میں ابن سلیمان ایسے تھے جن سے عمر بن عبدالعزیز کو خاصی محبت تھی۔ تو وہ بھی جب جاگیریں واپس کی ان کی، تو ظاہر سی بات ہے ان کے نام بھی کچھ جاگیر تھی، تو وہ بھی جب واپس کرنا چاہیں تو وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ میں لاڈلا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں ان سے جا کے کہوں گا، سفارش کروں گا، تو شاید میری زمین جو ہے وہ مجھے واپس مل جائے، مجھ سے نہ چھینے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کس کے پاس تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے حجاج کے پاس تھی۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا، یعنی جو پہلے اس زمین پر قابض تھے، اب ان کی اولاد کا حق ہے، تو تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے والد کی زمین تھی تو اس کی اولاد کو ملنی چاہیے، نہ کہ تمہیں ملنی چاہیے۔ تو ابن سلیمان نے آگے سے کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تو عام لوگ تھے، عام مسلمانوں کی تھی، ان کو زمین دیں یا نہ دیں ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے کہا کہ عام مسلمانوں کی ہے تو پھر بھی عام مسلمانوں کو ہی ملنی چاہیے۔ اس پر وہ ابن سلیمان رونے لگتے ہیں، تو ان کا خادم عمر بن عبدالعزیز کا مزاحم جو ہے کہتا ہے کہ آپ ابن سلیمان کے ساتھ جو ہے نا یہ سلوک نہ کیجیے، یہ برتاؤ نہ کیجیے۔ تو فرمایا ہاں ابن سلیمان، میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں ابن سلیمان کو، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا۔ میں اپنی جو خواہشات ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، میری اپنی اولاد ہے، میری ناجائز خواہشات ہیں جو میرے دل میں پنپ رہی ہیں، نفسانی خواہشات جو ہیں، تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا کہ جو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سے بھی زمین لے کر جو ہے انہوں نے واپس کر دی ان لوگوں کو جن کی وہ زمین تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بنو امیہ خاندان میں آگے لکھتا ہے وہ کہ ایک نیا رواج آ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو جو برباد کر دینے والا واقعہ، وہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ استحصال کر دینا، ختم کر دینا، کلا کامہ کر دینا، یعنی بالکل وہ رواج ہی ہٹا دینا اس چیز کا۔ کس چیز کا؟ کہ جب وہ خلیفہ بنتے تھے بنو امیہ خاندان کے لوگ، تو انہوں نے جو ہے قوم سے یہ بات کو بالکل ختم کر دیا تھا کہ کوئی ان کو مشورہ نہیں دے گا، کوئی بھی ان کے فیصلے پر بولے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کا حق گوئی کا حق جو ہے انہوں نے چھین لیا تھا ان سے۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہیں کرے گا۔ جو خلیفہ مقرر ہوئے بنو امیہ کے، تو انہوں نے اس بات کو سختی سے منع کر دیا کہ ہمارا فیصلہ ہی حرف آخر ہوگا، حتیٰ کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اسے پورا حق ہے کہ اپنی صفائی میں کوئی ثبوت پیش کرے، اپنی صفائی میں کچھ کہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے وہ اس چیز کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اس بات کے خلاف بھی ہو گئے تھے، لیکن کیا کرتے وہ، کیونکہ خلیفہ وقت کا حکم تھا، تو کچھ لوگ جو ہے آگے وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئی، کچھ لوگ بے باک ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں اپنی قوم کے اندر، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، تو وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے، حق کی بات کہہ دیتے تھے اور سزائیں بھی ہوتی تھیں ان کو، لیکن کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ دب گئے تھے ان کی بات تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل ختم کر دیا۔ بدعت کہتے ہیں اسلام میں کوئی نئی چیز آنا، تو یہ جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کو، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق فراہم کرتا ہے، وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کا خاتمہ کیا اور نہایت متدین یعنی دیندار، راست باز سچ کہنے والے شخص اس کام کے لیے مقرر کیے کہ عدالت کا جیسے ہی وقت ہو تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں اور ان سے جو بھی غلطی ہو فوراً روک دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ
दीनदार थे कि मैं अगर कोई भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला करूं तो आपको खुली इजाज़त है कि मुझे फ़ौरन टोक दिया करें ताकि मैं अपना फ़ैसला बदल सकूं, उस पर गौर व खौज़ कर सकूं। इनके इसी तर्ज़ अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी से उनके अक़वाल व अफ़आल पर नुक्ताचीनी करते थे। उनके काम पर, उनके कौल पर, उनके बोलने पर, उनके फ़ैसलों पर लोग जो है वो नुक्ताचीनी करते थे, जो है बोलते थे। आगे से उनके जो है फ़ैसलों पर लोग जो है बिल्कुल बहस करते थे, तो फिर उनको मुकम्मल आज़ादी थी। जब लोगों को बिल्कुल यकीन आ जाता तो फिर वो अपने फ़ैसले पर या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के फ़ैसले को मान लेते थे। ठीक है जी, नुक्ताचीनी करना होता है एतराज़ करना, ठीक है। तो लोग एतराज़ भी करते थे उनके फ़ैसलों पर, तो वो फिर उस पर गौर व खौज़ करके अपना फ़ैसला जो है ठीक कर लिया करते थे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह बाकी हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी आपको समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर दोबारा समझिएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ मैंने आपसे टेस्ट लेना है, कुछ भी पूछ सकता हूँ सबक में से। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।